اسرائیل بنا پاکستان کا ہمیشہ ایک ہی سٹینڈ رہا ہے، اور وہ سٹینڈ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا، ہمارے عظیم لیڈر کا، کہ فلسطینیوں سے بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے، اور ہر فورم کے اوپر پاکستان نے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ پاکستان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم کا قوم کو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی پر سلام۔ پیغام میں کہا، دنیا کا موقف تبدیل ہو رہا ہے، اسرائیل کا ساتھ دینے والے اب فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی بات کر رہے ہیں۔ وہ وقت جلد آئے گا جب فلسطینیوں کو اپنا ملک ملے گا۔ یوم فلسطین پر کریا شہر شہر مظاہرے اور ریلیاں، اسرائیل کے خلاف نعرے، فلسطین سے غاصبانہ قبضہ ختم کرانے کا مطالبہ۔ حکومت اور اپوزیشن بھی متحد، اقوام متحدہ کے دفتر میں قرارداد جمع کرائی۔ بڑوں پر ہاتھ نہ ڈالنے کے باعث نیب کرپشن پر قابو پانے میں ناکام ہے۔ بدعنوانی کے خاتمے کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے لوگوں کو پکڑنے سے کرپشن ختم نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم کا کراچی نیوکلیئر پاور یونٹ کی افتتاحی تقریب سے ورچوئل خطاب۔ کہا، پاکستان کرپشن کے خاتمے کے لیے چین سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ نیب نے آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور حسین لوائی سمیت دیگر سے 23 ارب 85 کروڑ روپے وصول کر لیے۔ چیئرمین نیب کو اجلاس میں بریفنگ۔ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے کہا، نیب کے خلاف جارحانہ اور منظم پروپیگنڈا جاری ہے۔ نیب کے قانون پر وہ افراد تنقید کرتے ہیں جنہیں آئین کا پتہ تک نہیں۔ پنجاب حکومت اور ترین گروپ میں تلخیاں کم ہو گئیں۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار۔ اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پنجاب حکومت جہانگیر ترین گروپ کے ارکان کو ترقیاتی فنڈ جاری کرے گی۔ بیوروکریسی تمام جائزہ مسائل حل کرے گی۔ گروپ کو پارٹی ڈسپلن کی پاسداری کرنا ہوگی۔ کوئی متنازع گفتگو نہیں کی جائے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں سعید اکبر نوانی نے کہا کہ جہانگیر ترین گروپ ایک حقیقت ہے، مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ بجٹ سے قبل اتحادیوں کو رام کرنے کی تیاری، وفاقی کابینہ میں پھر توسیع اور رد و بدل کا امکان۔ ایم کیو ایم، کاف لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی کو مزید ایک وزارت دینے کی پیشکش۔ حماد اسد سے 5 ڈویژن واپس لیے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم علی ظفر کو وزارت قانون دینے کے خواہش مند۔ بلوچستان حکومت میں اختلافات کم نہ ہو سکے۔ بلدیات کا قلمدان واپس لینے پر ناراض صوبائی وزیر صالح بھوتانی نے کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ گورنر بلوچستان نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ صالح بھوتانی کہتے ہیں کہ جام حکومت میں کوئی کام پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا، مجھے پابند کر کے کہتے ہیں کہ پرفارم نہیں کرتا۔ ملک میں کورونا کے وار جاری، 24 گھنٹوں میں 102 افراد کی زندگی کا چراغ گل۔ 3070 نئے کیسز رپورٹ۔ 5% سے کم شرح والے اضلاع میں اسکول 24 مئی سے مرحلہ وار کھول دیے جائیں گے۔ وزارت تعلیم کا اعلامیہ جاری۔ سندھ میں کاروباری سرگرمیوں کا ہفتہ وار شیڈول تبدیل۔ کاروبار اب جمعے اور اتوار کو بند ہوگا۔ اور پاکستان کی بڑی کامیابی، پاکستان ایمیزون پر رجسٹرڈ سیلرز کی فہرست میں شامل۔ آج سے پاکستانی ایمیزون پر اکاؤنٹس بنا سکیں گے۔ پاکستان میں ای کامرس کے شعبے میں انقلاب آئے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔